دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان حمید کیسر. آپ کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیو سے خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہم گزشتہ بار کی طرح، جیسا کہ ہم پہلے سے اردو افسانے کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، بی ایس اردو کے حوالے سے ہم اردو افسانے پہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اور آج ہماری شخصیت ہیں پاکستان کی نامور علم بشریات کے حوالے سے اور اردو افسانے کے حوالے سے ایک بڑا نام، ڈاکٹر عبدالوحید رانا. ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. اور دوستوں کو بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب کا ماشاءاللہ جو کام ہے وہ علم بشریات کے حوالے سے بھی ہے اور اردو افسانے کے حوالے سے ان کا بڑا نام ہے، اور ہم نے انہی سے سیکھا ہے. اور اسلام آباد کی جو بنیادی حلقہ رواب ذوق ایک تربیت گاہ تھی، ہم نے ڈاکٹر صاحب سے سیکھا، اور انہی دنوں میں ان کا پہلا جو افسانوں کا مجموعہ آیا پڑاؤ سے پہلے. اور ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب ایک پریکٹیکل آدمی ہیں اور کہانی کے حوالے سے ظاہر ہے اپنا کام ان کا جاری رہا ہے، مگر پڑاؤ سے پہلے کے بعد جو ہے ان کا وہ سلسلہ ایسے لگتا ہے جیسے رک گیا. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ ان کی نظر ہے، اور جس شہر میں یہ آ کے یہاں بسے اپنے علاقے سے، تو اس حوالے سے بھی ان کا دیکھیے کہ ایک ناول شہر کی کتھا کے نام سے زیر طبع ہے، زیر ترتیب ہے، کام ہو رہا ہے. تو آج ہم اپنے بی ایس اردو کے پروگرام میں جو ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے پریم چند، منشی پریم چند اور ان کا افسانہ کفن، جو آپ کے نصاب میں شامل ہے. ہم ڈاکٹر صاحب سے دونوں حوالوں سے گفتگو کریں گے کہ منشی پریم چند اردو افسانے میں ان کا کیا مقام ہے اور کفن کو ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے. آپ کا بہت شکریہ حمید کیسر صاحب. ظاہر ہے کہ منشی پریم چند اردو افسانے کا بہت بڑا نام ہے، اور اردو افسانہ لکھنے والا کوئی آدمی منشی پریم چند کو عبور کر کے آگے نہیں بڑھ سکتا، شروع وہیں سے ہوتا ہے. بالکل ایسے. لیکن اس کے لیے ہمیں 2-3 باتوں کو جاننا ضروری ہے بہت، جو ہم منشی پریم چند پہ بات کریں گے. منشی پریم چند کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اردو کے پہلے افسانہ نگار تھے. اس بارے میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، سجاد حیدر یلدرم جو تھے وہ انہوں نے پہلے افسانہ لکھا، لیکن باقاعدہ شہرت جو ملی اور افسانے کا جو شناخت ہوئی وہ منشی پریم چند سے ہی ہوئی. منشی پریم چند کا نام تھا دھمپت رائے سری واستو. یہ یو پی میں پیدا ہوئے، ہندوستان کے ایک علاقے میں، اور ان کی زندگی بڑی کٹھن تھی، بڑے مراحل سے گزری. تو اگر پہلے ذرا تعارف ان کا کر دیا جائے تو بہت مناسب ہوگا، پھر اس کے بعد ان کے افسانے اور باقی معاملات پہ بات کریں گے. ان کی شخصیت پہ پہلے. جی ہاں. منشی پریم چند بہت چھوٹی عمر میں اپنے گاؤں میں ایک مسجد میں ایک مولوی صاحب سے تعلیم حاصل کرتے رہے. وہ ہندو تھے لیکن انہوں نے ایک مسلمان مولوی صاحب سے تعلیم حاصل کی. اس میں فارسی اور اردو کی ان کو تحصیل انہوں نے حاصل کی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اردو میں ان کی شفافیت جو زبان کی ہے اور ان کا عبور جو ہے وہ واضح ہو گیا. پھر انہوں نے لکھنا شروع کیا. حالات ٹھیک نہیں تھے، چھوٹی عمر میں ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، وہ یتیم ہو گئے اور میٹرک تک تعلیم حاصل کر سکے. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کے والد نے دوسری شادی کر لی. نامساعد حالات تھے، ان کو مختلف نوکریاں کرنی پڑیں. اسکول ٹیچر ہو گئے. اسکول ٹیچر ہونے کے بعد وہ مختلف جگہوں پہ کام کرتے رہے، کچھ کاروبار کیا، پھر اسکول ٹیچر ہوئے. بعد میں انہوں نے اپنی تعلیم کچھ اور مکمل کی، یعنی انہوں نے ایک سند حاصل کی 10 و تدریس کی، اور وہ انسپیکٹر آف اسکول یا سب انسپیکٹر آف اسکول کے عہدے تک پہنچے. لیکن اس زمانے میں ہندوستان کی ٹیچنگ بھی کی انہوں نے. جی ٹیچنگ بھی. اسکول میں پڑھاتے رہے بنیادی طور پہ. وہ اسکول ماسٹر، اور جو بھی وہ مضامین تھے وہ آگے امتحانات دیتے. ہاں، پڑھاتے رہے. اس کے بعد جب وہ انسپیکٹر آف اسکول کی بڑی اچھی آسامی پہ فائز ہو گئے تھے، تو اس زمانے میں ہندوستان کی جو تحریک آزادی تھی انگریزوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے، وہ اس سے بہت متاثر تھے. اور مادر وطن کے حوالے سے اور اس طرح مختلف ان کے موضوعات میں یہ ایک سر فہرست موضوع ہے. بالکل. سوز وطن مجھے یاد ہے. سوز وطن، بالکل. تو انہوں نے جب حاصل کر لی، یہ ان کو جب آزادی کی تحریک کے ساتھ وابستگی ہوئی تو انہوں نے نوکری چھوڑ دی. کمال یہ کیا
شادی بھی ہوئی. بیگم پہلی جو تھیں وہ ان کے ساتھ کچھ نبھا نہیں ہوا, دوسری شادی بھی کی اپنی. لیکن ان کی زندگی کا ایک بڑا امپورٹنٹ پہلو یہ ہے کہ پہلی بات ایک مولوی سے تعلیم حاصل کی, فارسی اور اردو کی. دوسری خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے دوسری شادی ایک بیوہ عورت سے کی, جو کہ ہندو سماج میں کوئی قابل قبول بات نہیں تھی. تعریف تو بات کی بات ہے, قبول بات نہیں تھی, لیکن انہوں نے کی. ان سے ان کے 2 بچے بھی ہوئے. لیکن بہرحال وہ ایک آرٹسٹ تھے, دھیمے آدمی تھے اپنی شخصیت میں, لیکن اس کے باوجود ان کا اندر جو تھا, اندر سے ایک مضبوط آدمی تھے, اور ان کے اندر ایک احتجاج موجود تھا, صرف مذہبی حوالے سے نہیں, سماجی حوالے سے. مختلف جو سماج کی خرابیاں تھیں ان کی طرف انہوں نے بہت زیادہ توجہ دی اور بڑا کاری وار کیا اپنے افسانوں میں. منشی پریم چند کی مختصر زندگی تو میں اتنا ہی بیان کر سکتا تھا, اس پہ پوری کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. ایک بات, حمید قیصر صاحب, آپ افسانہ نگار ہیں اور نامور افسانہ نگاروں میں آپ کا شمار ہوتا ہے. آپ یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے منشی پریم چند کا ذکر کرتے ہوئے کہ منشی پریم چند نے جب افسانہ شروع کیا لکھنا, وہ 1880 میں تقریباً یہی وہ سال تھا, اس زمانے میں پیدا ہوئے, یعنی 19ویں صدی کے اواخر میں. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر 20ویں صدی میں 1936 میں ان کا انتقال ہوا. سمجھ لیجئے کہ 56 سال کی عمر انہوں نے پائی. بالکل ٹھیک. اور وہ جدیدیت کی تحریک ہماری ترقی پسندوں والی شروع ہو گئی, وہ شروع ہو چکی تھی. لیکن اس کے ساتھ اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ افسانے کا جو دور ہے اس زمانے میں مغرب میں, جس میں روس بھی شامل ہے اور جس میں برطانیہ بھی شامل ہے, کس حد تک امریکہ بھی شامل ہے, لیکن فرانس کو خاص طور پہ ہم نام لیں گے, اس میں شامل ہے. مثلا اناطول فرانس کا نام آتا ہے, ٹھیک ہے جی. مثلا اس زمانے میں دوستویسکی اس سے پہلے وفات پا چکا تھا, لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دوستویسکی یہ قریب کے زمانے کے لوگ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ انہوں نے جب لکھنا شروع کیا تو کوئی ان کے سامنے مثال موجود نہیں تھی. ڈی ایچ لارنس تھا, بڑا نام ہے ڈی ایچ لارنس, لیڈی چیٹرلیز لور کا خالق, اور بڑا متنازع اس کا ناول ہے لیڈی چیٹرلیز ناول لور. اور اس کے بعد ریڈیارڈ کپلنگ کا نام آتا ہے, وہ بھی اس زمانے کے تھے. آسکر وائلڈ کا نام بہت بڑا نام ہے, وہ بعد میں لکھتے رہے, لیکن زمانہ وہی ہے. یہ سارے لوگ ایک وقت میں, کمال یہ ہے کہ شارٹ سٹوری کا ایک عروج کا زمانہ تھا. بالکل ٹھیک. اس زمانے میں شارٹ سٹوری اپنی انتہا کو پہنچی, داستانوں سے اور قصہ گوئی سے نکل کے, جی ہاں, قصہ گوئی سے نکل اختصار کی طرف آئے, واقعے کو بیان کرنا سیکھا لوگوں نے. کہانی پوری الف سے لے کے یہ تک بیان کرنے کی بجائے واقعے کو لیا, اور اس واقعے کے اندر جو محسوسات ہیں, جو انڈر کرنٹس ہیں, ان کو بیان کرنا شروع کیا. اس کے بعد موپساں کا نام آپ لے لیں, فرانس میں 1893 کی بات ہے, اور انتول فرانس کا ذکر آتا ہے, دوستویسکی ہے, اور شیخوف کا نام بھی آتا ہے. ڈاکٹر صاحب, میں آپ کی بات قطع کلام میں معاف چاہتا ہوں. یہ جو ہم جس عہد میں وہ جی رہے ہیں, جی پریم چند, اس پہ ہم اگر آئیں, اور وہ وہی کہہ رہا ہوں میں, منشی اب یہ لوگ سامنے ہیں, لیکن منشی پریم چند انگریزی بھی جانتے تھے, نابلد تو نہیں, پڑھے لکھے آدمی تھے. اور اس زمانے میں ہمارا جو اردو کا پہلا ناول یا قابل ذکر ناول جو تھا, وہ نذیر احمد نے 1870 وغیرہ کے قریب تحریر کیا. لیکن وہی اردو افسانہ یا اردو کہانی جو لکھی جا رہی تھی, وہ زیادہ تر اس کا تعلق تھا حیرت انگیز واقعات سے, محبت سے, اور کچھ فوق الفطرت مذہبی رجحانات کے بارے میں لکھا جا رہا تھا, سیاست بھی. جی. منشی پریم چند نے پہلی دفعہ ایک جدید افسانے کو لکھا اس روایت کے ساتھ جن میں نے آپ کچھ لوگوں کا نام ذکر کیا, مغرب کے لوگ. یہ بڑے نام تھے, بہت بڑے نام تھے. یہ بڑی بات ہے کہ یہاں کا آدمی وہاں کو دیکھ لکھنا شروع کیا. منشی پریم چند کے کہانیوں میں انہوں نے بہت لکھا, 6-7 ناول لکھے, اور انہوں نے تقریباً 200 سے زیادہ, 300 کے قریب انہوں نے, کچھ اردو میں نہیں آئے, ہندی میں ہی چھپے ہیں, افسانے لکھے, اور بہت سی کتابیں ان کی لکھی. ان کا جو سب سے مشہور افسانہ ہے وہ کفن ہے.
اور ان کا سب سے جو قابل ذکر سب سے مارکے کا ناول سمجھا جاتا ہے وہ گودان ہے. جی جی یہ منشی پریم چند جب افسانے کی طرف آئے تو وہ اکیلے تھے، لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ اردو افسانے میں جو لوگ پیدا ہوئے، جس طرح انگریزی افسانہ تھا، ایسے ہی 10-20 سال 5 سال 7 سال کے فرق کے ساتھ جو اردو مغربی افسانہ تھا وہ جب لکھا جا رہا تھا تو اس میں جو لوگ لکھ رہے تھے وہ نام تھے جو آج بھی کلاسیک ہیں بالکل ٹھیک. عالمی ادب کی. جی ہاں تو اردو کے اندر بھی یہی ہوا. اردو افسانہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد اردو افسانے نے ایک دم عالمی معیار کو چھو لیا. کیا بات. یہ میں نہیں کہتا، یہ ہماری اردو بالکل کی میں ہسٹری جو ہے. بغیر کسی اردو سے لگاؤ یا وطنیت کے حوالے سے نہیں کہہ رہا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اردو افسانہ جب شروع ہوا تو اس نے بہت جلدی عالمی معیار کو چھو لیا. تو وہ بزرگ افسانہ نگار ممتاز مفتی صاحب ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ گچھوں کی صورت میں پیدا ہوتے ہیں، جس طرح انگور کا گچھا ہوتا ہے نا، اس کے اندر بہت سے انگور ہوتے ہیں. تو یہ جو افسانہ لکھنے والے تھے ہمارے بھی گچھے کی صورت میں آئے. منشی پریم چند کے ساتھ بعد جو لائن لگی آپ ان کو دیکھیں، سعادت حسن منٹو، غلام عباس، کرشن چندر، رام لال، قرۃ العین حیدر، عصمت چغتائی، کتنے نام لیں گے آپ. یہ ایک ہی زمانے کے لوگ ہیں، وہ اشرا وہی ہیں. بالکل اردو افسانے نے اپنا عروج حاصل کیا اور وہ عالمی معیار کے برابر آج ہم محسوس کرتے ہیں افسانہ لکھا گیا. لیکن اس کی روایت کیسے آئی؟ یہاں پہ منشی پریم چند کو کریڈٹ جاتا ہے. منشی پریم چند نے اس روایت کی داغ بیل ڈالی. انہوں نے زندگی کے سچے حقیقی واقعات کو اپنا موضوع بنایا، حقیقت نگاری اور موضوع بھی حقیقی. بالکل ٹھیک. یعنی بعد میں تو تحریکیں چلی ہیں، پہلے ہم سمپلسٹی پہ آئے، پھر کمپلیکسٹی پہ آئے، پھر اس کے بعد پھر سمپلسٹی کی طرف آ گئے. تو عالمی ادب میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے، بہت کچھ لکھا گیا، تجربات ہوئے ہیں. ہمارے ہاں افسانہ جتنی تیزی سے آگے بڑھا تھا، اتفاق سے قاری کو اتنی ہی تیزی سے وہ دور بھی ہو گیا بعد میں. بالکل ٹھیک. جو ہمارا زمانہ آتے تک یہ خرابی ہوئی. بالکل صحیح. منشی پریم چند کے افسانوں کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو اس میں 3 باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں پلیز پلیز پلیز. ایک ان کے افسانے کی خاص بات ہے تھیم، دوسری خاص بات ہے پلاٹ، بنیادی چیز، اور تیسری بات ہے زبان. تھیم کے حوالے سے ان کے موضوعات دیکھیے. ان کا ایک افسانہ ہے، تعصب تو ان میں تھا نہیں، وہ تو انسانی بہت کھلے آدمی تھے. انسانی سطح پہ وہ ہر چیز کو مذہب اور فرقے بندی اور تنوع ہے اور موضوعات کا تنوع ہے، اور بڑی آسانی سے سہل انداز میں کہانی بیان کرتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ان کے قلم میں اتنی جان ہے، اتنی طاقت ہے کہ ان کو گنجلک زبان، گنجلک موضوع اور گنجلک پلاٹ بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ آسانی سے سہل اندازی سے بات کہہ سکتے ہیں، جیسے موپساں کہتا تھا، جیسے شیخوف کہتا تھا، جیسے ہمارے ہاں سعادت حسن منٹو کہتے تھے، یا جس طرح ہمارے ہاں غلام عباس کہتے تھے. سہل انداز میں ایک بڑی بات کرنا. ان کے تھیم کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو تھیم جو تھا اس میں بیوہ کی شادی انہوں نے خود بھی کی. میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ انہوں نے خود بیوہ سے شادی کی. بڑا ہندو سماج کے اندر یہ قابل قبول نہیں تھا. انہوں نے اس کو چیلنج کیا اور شادی کر لی. انہوں نے بیوہ کی شادی کے بارے میں لکھا. انہوں نے ایک ان کا افسانہ ہے، مجھے یاد آ رہا ہے، اس کا نام عیدگاہ ہے. جی. عیدگاہ میں انہوں نے ایک حامد کا کردار ہے، بچے کا، یعنی یتیموں کے بارے میں انہوں نے لکھا، آرفنز کے بارے میں موضوع بنایا کہ آرفن جو ہے وہ کس قسم کے مسائل سے گزرتا ہے، اس کی اندرونی کشمکش کس طرح معاشرے پر اثر انداز ہوتی ہے. بالکل صحیح. پھر انہوں نے ذات پات کے حوالے سے لکھا، نیچی جاتی، اونچی جاتی، گھر میں ہونے والے وہ فسادات، وہ جھگڑے جو خاندانوں میں ہوتے ہیں، ان پہ لکھا. محسوس ہوتا تھا. انہوں نے عورت کو بہت بڑا مقام دیا. ان کی ایک افسانہ ہے، شاید اس کا نام بڑی بہو ہے میرا خیال ہے. جی. تو اس میں انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے، اس قسم کی چیزوں کا، کہ عورتوں کی جو نفسیات ہے گھر میں رہتے ہوئے. جی بڑے گھر کی بیٹی، شاید اس کا نام ہے، بڑے گھر کی بیٹی. اور ان کے افسانوں کے اندر انسانی جذبہ بہت زیادہ بھاری اور توانا صورت میں سامنے آتا ہے.
یہ تو تھیم کی بات کر لی پلاٹ کی بات. پلاٹ ان کا بڑا سہل ہے لیکن بنا گندا ہوا, ویل کرافٹڈ. افسانے کے اندر وہ باقاعدہ آپ جو افسانے کی جو تعریف ہے وہ اگر سامنے رکھیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس تعریف پہ پورا اترنے والا افسانہ. بالکل باقاعدہ واقعہ لیتے ہیں, ایک زندگی کی بہت بڑی کہانی میں سے کچھ اٹھاتے ہیں, چھوٹا سا واقعہ, اور پھر اس کو بیان کرتے ہیں. یہ پلاٹ کے اوپر وہ یعنی پلاٹ فطری طور پہ ان کے ہاں پلاٹ خود آ جاتا ہے, گندی ہوئی ہے. تو ان کی دوسری خوبی تھی پلاٹ. تیسری خوبی جو تھی وہ ان کی تھی زبان. سہل زبان, آسان زبان لکھنے والے آدمی تھے. انہوں نے سنسکرت سے بھری ہوئی زبان, جس طرح بہت رائٹر تھے ان کا بیک گراؤنڈ کے حوالے سے ہم دیکھیں, مذہبی حوالے سے, تو وہ ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوا. انہوں نے گاڈ گفٹڈ نظر آتا ہے, گاڈ گفٹڈ, وہ بالکل وہ نیچرل تھے, اور فطرت کو وہ اسی طرح پینٹ بھی اسی طرح کرتے تھے. لیکن بیان وہ اس طرح کرتے تھے کہ آپ کہانی کے ساتھ ساتھ ان کی آج بھی بہت سی کہانیاں عالمی ادب کا ایک بڑا سرمایہ سمجھی جا سکتی ہے. بالکل, اور ان کے زندہ رہنے کی مجھے وجہ بھی یہی نظر آ رہی ہے دیکھیں نا کہ شروع کا آدمی اب تک ہم ان کو ڈسکس کر رہے ہیں. حمید کیسر 1936 میں انتقال ہوا, یہ 2022 ہے. تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ تقریباً 90 برس ہو گئے ہیں. بالکل, ایک صدی ہو گئی ہے. لیکن پریم چند اتنا امپورٹنٹ, اتنا اہم آدمی ہے کہ میں اور آپ آج علامہ اقبال یونیورسٹی کے بچوں کے ساتھ جو مکالمہ ہمارا جائے گا ان تک, اس میں ذکر کر رہے ہیں منشی پریم چند کا, صرف اس لیے کہ وہ بہت بڑا آدمی تھا. منشی پریم چند کے زبان بہت سہل تھی, رواں تھی, اور وہ عام فہم زبان تھی. بالکل ٹھیک. اور یہ بات ہمیں, ہمارے بچوں کو, ہمارے طلباء کو جاننا چاہیے, اور کہانی لکھنے والے کو جاننا چاہیے کہ سہل زبان لکھنا بہت مشکل کام ہے. جی بالکل, کیونکہ سہل زبان لکھنے کے لیے آپ کو سعادت حسن منٹو بننا پڑتا ہے. بالکل, آپ کو شیخوف بننا پڑتا ہے, آپ کو دوستویسکی بننا پڑتا ہے, ایسے ہی. اور ہمارے زمانے کا آدمی گابریل گارسیا مارکیز جو ہے وہ بننا پڑتا ہے. سہل زبان لکھنا بہت مشکل ہے, اور مشکل زبان لکھنا جو ہے وہ فرار کا ایک راستہ ہوتا ہے, اگر مجھے اجازت دیں. جی بالکل, وہ فرار کا ایک راستہ ہے. آپ اس وقت مشکل زبان لکھتے ہیں جب موضوع آپ کی گرفت میں نہیں آتا, پلاٹ آپ کی گرفت میں نہیں آتا, آپ کے پاس ایک تھیم نہیں ہوتا, آپ کے پاس کہنے کو کم باتیں ہوتی ہیں, تو زبان میں آپ چھپ جاتے ہیں. ایسے جس طرح کوئی خوش شکل آدمی, فنکار ہے نا لکھنے والا, وہ پھر اپنی کاری کو تھوڑا سا الجھا, خوش شکل آدمی, اچھی باتیں کرنے والا آدمی, ایک خوشگوار آدمی, اگر بہت اعلیٰ ملبوس میں نہ بھی ہو تو وہ اثر کرتا ہے, وہ پہنچتا ہے دوسروں تک. لیکن وہ آدمی جس کی شخصیت میں کوئی جان نہ ہو, جس کے پاس فکر نہ ہو, جس کے پاس کہنے کو کچھ نہ ہو, جو بیان نہ کر سکتا ہو, وہ بہت لباس پہ زور دیتا ہے, اور وہ کوشش کرتا ہے کہ میں لباس کے ذریعے پہچانا جاؤں. یہ زبان جو تھی یہ لباس ہے. ڈاکٹر صاحب جی, پریم چند کے ساتھ 2 شخصیات اور بھی ساتھ ساتھ نمایاں ہوتی ہیں, ذرا ان کا بھی تذکر کر دیجئے نا. جیسے راشد الخیری, جی, سجاد حیدر یلدرم. جی, سجاد حیدر یلدرم جو تھے وہ بالکل بڑے نام ہیں, لیکن یہ نام ہمارے لوگوں تک پہنچتے پہنچتے کچھ دھندلا گئے ہیں. راشد الخیری جو ہیں وہ صرف مطلب اصلاح, معاشرے کی اچھائیاں بتانا, یہاں تک راشد الخیری محدود ہیں. اور راشد الخیری آج کے قاری تک اس طرح نہیں پہنچے جس طرح پہنچنا چاہیے تھا. ان کا وقت تھا, وہ ایک وقت کے اندر لکھنے والے ادیب تھے, وہ ہر وقت تک زندہ رہنے والے ادیب شاید نہیں تھے. یہ ضروری نہیں, ضروری نہیں. اسی طریقے سے آپ سجاد حیدر یلدرم کی بات کر رہے ہیں. سجاد حیدر یلدرم بہت پڑھے لکھے آدمی تھے, انہوں نے بڑی اچھی تعلیم حاصل کی تھی, بڑے اچھے عہدوں پر فائز رہے, باہر بھی گئے. وہ اصل میں عراق میں رہے وہ عراق میں, لیکن وہاں پہ انہوں نے ترکی زبان سیکھی. جی, ترکی زبان سیکھنے سے وہ بہت ان کا معاشرت سے بھی آگاہی ہوئی, تو انہوں نے ان کو موضوع بھی بنایا. کچھ تراجم بہت ترکی سے, انہوں نے ترکی زبان سے اردو میں. اور علامہ راشد الخیری کے ساتھ بھی اس طرح ہے کہ وہ چونکہ اصلاح کی طرف زیادہ مائل تھے, اور ایک اچھے معاشرے کے اندر جو کتابی جو باتیں ہیں ان کے ہاں زیادہ نظر آتی ہیں, لیکن اس وقت کی ضرورت تھی, وہ ختم ہو گئی. ڈپٹی نذیر احمد کے ہاں بھی اس طرح ہی ہے, لیکن وہ ختم ہو گیا.
جو ماڈرن کہانی لکھنے کا فن تھا، میں یہ کہتا ہوں کہ منشی پریم چند کے برابر ان کے حصے میں آیا. ہاں، وہ بہت. قسمت بھی تو اپنی اپنی ہے نا جی ڈاکٹر صاحب. اب ہم اس کو چونکہ ہمارے پاس تھوڑا وقت بھی کم ہے، ہم اس پہ تو گفتگو بہت کر سکتے ہیں. جی جی لیکن جو کفن ہے وہ اتنا بڑا افسانہ ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب کہ کیسے عام سے کیریکٹر ہیں، کیسی وہ حمید ٹھکی ہوئی کیسر، کہانی ہے. بالکل حمید کیسر صاحب، آپ نے بہت اچھا اشارہ کیا. کفن ایک عجیب کہانی ہے کہ ایک باپ بیٹا ہے، ہاں اس کی بہو جو ہے وہ امید سے ہے، اور پہلے تو یہ خیال ہوتا، پھر وہ بیمار ہو جاتی ہے اور برے حالات میں پڑی ہے، تو بیٹا کہتا ہے کہ اب یہ مر ہی جائے، زندہ کیوں ہے. تو باپ اسے کہتا ہے کہ جب خدمت کی تھی بچے کو جنم دینے کے لیے تمہیں بہت خیال تھا، اب تم اس کو اہمیت نہیں دیتے. تو وہ اسی حالات میں وہ مر جاتی ہے، اس کے کفن دفن کے لیے پیسے نہیں ہیں. پھر امداد ملتی ہے، اس سے وہ کفن خریدنے کی بجائے ایک اچھی خوراک کھاتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، اور 20 سال میں پہلی دفعہ ان کو اچھی خوراک ملی ہے اس عورت کے مرنے سے. کیسا یہ علم ہے، سانحہ اس نے بیان کیا، کیسا علم ہے، اور فطری ہے بالکل. فطری ہے. اور جس طرح انہوں نے بیان کیا اور پھر اس کا اختتام کیا ہے وہ بھی کمال کا کیا ہے کہ وہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ وہاں پر کہتے لگا رہے ہیں، اور وہ عورت جو ہے اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، اسے وہ کہتا ہے کہ کفن کے بغیر بھی مٹی میں مل جانا ہے. وہ ایک جملہ ہے اس میں، جلانا ہے. ہاں وہ انہوں نے جلانے کا، ہاں کہ جلانے جل کا، جانا ہے، اس نے تو ختم ہو نیا جانا ہے، ہو اس پرانا ہو، یہ مٹی کا چیز حصہ تھوڑا بن جائے گی جل کے. لیکن یہ کہ ہمارے پیٹ میں کچھ چلا جائے گا تو یہ زیادہ اچھا ہے. زیادہ اچھا. تو بہت ہی اثر کرنے والا اور بہت زبردست افسانہ ہے. آج بھی اس کو اردو افسانے کے چند شاہکار افسانوں میں سے شمار کیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب باریکیاں دیکھیں، جی پہلے ان کو کیریکٹرز کو پریم چند نے چند جملوں میں بیان کر دیا بیان کیا. کہ وہ تو نکھٹو ہیں. جی ہاں، وہ نکھٹو ہیں، وہ خاک بسر لوگ ہیں، نکھٹو ہیں، کام کرتے ہیں. تھوڑا سا گھر میں راشن واشن ہوتا ہے ایک دن وقت کھانے کا، جی تو اس کے بعد وہ کام چھوڑ دیتے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، جی سو جی جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے. اب اور دلت جو ہے، جو نیچی ذات کے، ان کے اوپر بہت لکھا ہے کرشن چند پریم چند نے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا اس زمانے کے سماج کا کوئی موضوع ایسا نہیں ہے جو انسان کو افیکٹ کر رہا ہو، انسان کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہو، وہ منشی پریم چند نے چھوڑا ہو. کیونکہ ان کی وہ آدمی معاشرے کی کوکھ سے اس نے بالکل ایک جی ہاں جنم لیا تھا. بالکل وہ اس مٹی، اس زمین، ان لوگوں کا ساتھی تھا، ان میں پیدا ہوا، اور اس نے اس کو ایبزارب کیا. غربت بھی دیکھی، یتیمی بھی دیکھی، وہ ترقی دیکھیے، ترقی ماں کا مرنا دیکھا، اور وہ ترقی کی، محنت کر کے نوکری بھی کی، پڑھائی بھی، اور آگے امتحان بھی دیے. امتحان بھی دیے. ڈاکٹر صاحب ہم ابھی پھر کفن پہ تھوڑی سی گفتگو یہ کریں جی کہ دیکھیں وہ مجھے لگتا ہے جیسے وہ اس معاشرے کا آئینہ ہے کفن. جی آپ دیکھیں نا، اس میں ہم چودھری کو بھی دیکھ سکتے ہیں، جی ہاں، جو پیسے دیتا ہے، پیسے دیتا ہے، مگر وہ لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے کہ وہ کام کرواتے ہیں. مہاجن ہے. یہ سب نکمے ہیں. کوئی بندہ کہیں کم ہوتا ہے تو ان کو بلاتے ہیں، بھئی آ جاؤ، 2 بندے، 1 بندے کا کام ان مشکل سے کرتے ہیں، مگر وہ برداشت کر رہے ہیں. اچھا، وہ کیریکٹر کامک ہے ان دونوں کا، وہ یعنی اس میں ہلکی سی ایک آپ کو مزاح کا پہلو نظر آئے گا کہ بالکل بیکار لوگ ہیں، کرتے کچھ نہیں ہیں، اور وہ شراب پینا چاہتے ہیں، نشہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ نشہ کرنے کے لیے بھی وسائل پیدا نہیں کر سکتے. جی ان کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، اور اپنی غربت کو دور کرنے کے لیے جو تگ و دو کرنی ہے وہ بھی نہیں کرتے. لکڑیاں کاٹتے، لکڑیاں بیچتے، ایک وقت کا کھانا کھایا، کل کی کوئی فکر نہیں ہے، پڑھ کے سوئے ہوئے ہیں. جی بالکل. تو وہ کمال انہوں نے جو ہے نا، وہ ایک 3 کیریکٹرز، بہت خوبصورت، یعنی 3 کیریکٹرز بھی کیا، 2 ہی کیریکٹر ہیں. تیسری وہ جو بہو ہے، وہ بیچاری پورا دن بھی اور پوری رات بھی وہ کراتے ہوئے درد ذہ میں، جب وہ درد ذہ میں کرا رہی ہے تو ان دونوں کے مکالمے اس وقت بڑے اہم ہیں. جی باپ کہہ رہے ہیں اس کو کہ یار تم نے دیکھو، گھیسو اس کا نام ہے، گھیسو کہ بھائی تو تیرے ساتھ بڑا اچھا وقت اس نے گزارا ہے، تم کٹھے تھے، اب وہ تکلیف میں تم اس کے پاس کیوں نہیں جاتے ہو؟ جا کے دیکھ کے اس کی کیا حالت ہے.
اس کو پانی کی ضرورت ہوگی, کھانے کی ضرورت ہوگی, کچھ تو جا. بالکل تو بالکل وہ کمال یعنی قاری ایک درد میں مبتلا ہوتا ہے, جی بالکل, وہ اور اصل میں آخر انوالو تک چلتا کرتا ہے نا رہتا کاری کو. اور دیکھیں کوئی ایسے جملے نہیں لکھ رہا, کامنٹری نہیں کر رہا, صرف ان کی کتھا بیان کر رہا ہے. پریم چند کی خوبی یہ دیکھیے کہ وہ کوئی ہمدردی کے یا کچھ نہیں, طنز کے جملے استعمال نہیں کر رہا, تو بیان کر رہا ہے. بیان ہے, اس بیانیے کے اندر چلتے چلتے آپ اس کرب کو محسوس کرتے ہیں. بالکل وہ کردار ہی بول رہے ہیں, جی, کردار بول اور رہا کہانی ساتھ ساتھ ہے, چل رہی ہے, ماحول بول رہا ہے, ماحول بول رہا ہے, معاشرہ بول رہا کیفیت ہے, بول رہی ہے. کیفیت بول رہی ہے. تو آخر میں دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب, جب وہ سارے پیسے تھوڑے تھوڑے کر کے وہ خرچ کر دیتے ہیں, اور ان کی اپنی کیفیت جو ہے وہ آدھے ہوش میں ہیں, ہوش میں نہیں وہ ہیں, انہوں نے نشہ کیا ہوا ہے. نشہ کیا ہوا ہے. اور یہ ساری صورتحال جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور کا جو معاشرہ ہے, یہ ڈاکٹر صاحب یہ اس معاشرے کے اندر سے ان کی باریک اور تخلیقی جو نظر تھی, اس نے اس معاشرے کے اندر موجود ایک جنرل پریکٹس کو نہیں لیا. یہ ہر گھر میں تو نہیں ہو رہا تھا, لیکن ایسے لوگ بھی ہیں. ان ایسے لوگ جو بھی ہوتا ہے نا, یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو شاید بہت زیادہ نہیں ہیں لیکن ہیں, اور ان لوگوں کو بتا کے اس نے پورے معاشرے کو بتایا کہ دیکھو یہ ہوتا ہے غربت. ڈاکٹر صاحب دیکھیے یہ اتنا بڑا موضوع ہے, اس پہ ہم بہت بات کر سکتے ہیں. دیکھیں چاہے پریم چند ہو یا یہ کفن ہو یا ان کی دوسری کہانی ہو, بہت بات ہو سکتی ہے. ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. دوستو, آج ہم نے منشی پریم چند اور ان کا شاہکار افسانہ کفن ڈسکس کیا, اور ڈاکٹر عبدالوحید رانا صاحب سے ہم نے بہت سیکھا. اس پہ بہت بات ہو سکتی ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آئندہ بھی ہمیں وقت دیں گے اور مختلف حوالوں سے اردو ادب کے حوالے سے ہم گفتگو جاری رکھیں گے. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ڈاکٹر صاحب.